آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 7واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانی ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج بھی ہمارا موضوع وہی ہے جو پچھلے چند اتوار کی عبادات میں ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، How you laying foundation of your home۔ آپ اپنے گھر کی بنیاد کس طرح رکھ رہے ہیں، اور گھر کسی طرح کا بھی ہو، پھر دہراتا ہوں، گھر کو قائم رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہونی ضروری ہے۔ اور ہم جو غور کر رہے ہیں گھر، یہ گھر اینٹوں کا نہیں، یہ خاندان ہے، اور آج اس کا یہ حصہ جو ہے یاد رکھنے کے لیے یہ 8واں حصہ ہے اس موضوع کا جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ خداوند نے خاندان کو تخلیق کیا، خاندان ہی کو بنایا، شوہر اور بیوی، اور پھر کہا بڑھو اور پھلو۔ خدا کا کانسیپٹ خاندان ہے، اس نے خاندان ہی بنایا شروع ہی میں، اور خدا کا فوکس، خدا کی دلچسپی، خدا کی برکات، خدا کے وعدے، خدا کی نگاہ خاندان پر ہے۔ اور سب سے بڑا اٹیک شیطان کا، اس کا بھی خاندان پر سب سے بڑا اٹیک ہے، وہ بھی خاندانوں پر اٹیک کرتا ہے۔ اور آپ پچھلے اتوار کی عبادات میں غور کر رہے ہیں کہ خاندان مضبوط جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ بنیاد سے شوہر اور بیوی فاؤنڈیشن ہے، پھر آگے والدین بن جاتے ہیں، پھر اس کے آگے خدا اولاد بھی دیتا ہے۔ تو اگر رشتے مضبوط ہیں تو اس کا مطلب ہے گھر مضبوط ہے۔ یہ خدا نے سارے رشتے بنائے ہیں،
خاندان میں، گھر میں۔ اور اگر رشتے ہی مضبوط نہیں تو دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ خاندان مضبوط نہیں۔ اگر رشتے مضبوط ہیں تو خاندان مضبوط ہے، چاہے کتنے طوفان آ جائیں، سیلاب آ جائیں، آندھیاں چلیں، حالات کس طرح کے بھی کیوں نہ ہو جائیں، بیماریاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، لیکن اس سے پہلے یہ آج پڑھیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے ایماندار ہوتے ہوئے کہ واقعی گھر جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ پہلا تیموتھیوس 5واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی، بڑے دھیان سے سننا، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ گھر، افراد، اگر کوئی، اس کا مطلب کوئی کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، گھر کا فرد کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ شخص کسی طرح کا سٹیٹس کیوں نہ رکھتا ہو، گھر میں اگر اپنے گھر کی خبرگیری نہیں کرتا تو بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ وہ ایمان کا کیا ہے؟ ایمان کا کیا ہے؟ وہ ایماندار نہ اپنے آپ کو سمجھے۔ پھر یہاں تک لکھا ہے وہ بے ایمان سے بھی کیا ہے؟ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ بائبل میں کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں اس کی حیثیت وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کی خبرگیری جو ہے، اپنے گھر کا خیال، اس کے بہت سارے میں نے دیکھے انگلش میں بھی اردو میں بھی معنی، اپنے گھر کی خبرگیری، خبرداری، دیکھ بھال، نگہبانی، حفاظت کرنا، خیال کرنا، کیئر کرنا، اس کے معنی یہ ہے۔ تو خدا بھی گھر پر نگاہ کرتا ہے، افراد پر نگاہ کرتا ہے، اور جو ایماندار ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا، گھر کو مضبوط بناتا، گھر کی خبرگیری کرتا اور گھر کی دیکھ بھال کرتا، گھر کو دیکھتا کہ کس طرح اس نے خاندانی طور پر کیا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ اگر نہیں کرتا تو وہ سمجھ لے ایمان کا بھی منکر ہے۔ ایک تو ایمان کے منکر، یہ دیکھو ذرا غور کریں، یہ چھوٹی سی بات نہیں، یہ نہیں کہ اس نے مسیح کا انکار کر دیا تو منکر ہو گیا، نو، بلکہ اگر گھر کی خبرگیری نہیں کرتا تو وہ سمجھ لے کہ ایمان کا منکر ہے، وہ کلام کا بھی منکر ہے۔ یہ بائبل کی میں بات پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور وہ آج ہم غور کر رہے ہیں، پچھلی دفعہ والدین پر، آج اولاد پر ہے کہ اولاد بھی گھر میں اپنے جو فرائض ہیں انہیں انجام دینے پر غور کرنا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں ہمارا خاندان مضبوط ہو تو وہ مل کر کے والدین کے ساتھ، باقی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے خاندان کو مضبوط کر سکتے ہیں، تاکہ حالات جس طرح کے بھی ہوں، گھر گرے نہ، گھر کو نقصان نہ پہنچے۔ اس میں بچوں کا، والدین کا بہت بڑا کیا ہے؟
रोल है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम गौर करते हैं तो 10 अहकाम में कितना हुक्म है कि अपने माँ बाप की इज्जत का? जी 5वां, शाबाश, दरमियान में है, 5वां हुक्म है। क्या कर? माँ और बाप की क्या मतलब है इज्जत करने की? गुड मॉर्निंग जी, क्या मतलब है? ये भी है। सलाम जी, ये भी है। ओके, ये भी है। लेकिन जो मैंने रूहानी मानों में और फिर डिक्शनरी के मानों में कुछ ढूंढा कि ये जो ऑनर है, ये जो इज्जत है, इसके मानी क्या है? तो इसके माने ये है, इज्जत और एहतराम के माने ये है। अब जो औलाद है वो गौर से सुने कि इसके मानी क्या है। इसके मानी ये है फरमानबरदारी, इसके मानी ये है हुक्म मानना। ये बाइबल में भी लिखी हुई बातें। इसके माने ये है मशवरा जा, जब कहा जाए माँ बाप की इज्जत और एहतराम करो तो इसके ये मानी है। अब जो औलाद है वो गौर से सुने। इसका मतलब है माँ बाप की अच्छी बातों को अपना लेना। इसका मतलब है केयर करना। इसके मानी है सुनना, माँ बाप की सुनो। बहुत सारे हवाला जात लिखे हुए आपको मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि माँ बाप के इख्तियार को कबूल करना। इसका मतलब यह है कि माँ बाप की हौसला अफजाई करना। इसका मतलब ये भी है कि माँ बाप की सुने, उसकी कहानी सुने। इसका मतलब ये भी है इज्जत करो और माँ बाप के तजर्बात जो हैं उनसे फायदा उठाओ। इसका मतलब ये भी है माँ बाप की इज्जत में जब मैंने मुताला किया कि अगर करोड़ों में चलो एक लगा ले, हम माँ बाप का एहतराम करते हुए मैं ये कहता हूँ लाखों में नहीं करोड़ों में, अगर कोई माँ बाप ऐसा है मिसट्रीट कर रहा है या किया है उसने, करोड़ों में कोई होते ही है, तो फिर भी क्या करना है? माँ बाप को, मैं कह रहा हूँ करोड़ों में अगर कोई मिसट्रीट किया या करता है तो माँ बाप की फिर भी इज्जत करो, उसे मुआफ करो, उसकी सुनो। माँ बाप की ये इज्जत एहतराम में आता है। ये एहतराम में आता है कि माँ बाप को अपने हालात सच्चाई से बताओ, कुछ छुपाओ नहीं। जिस तरह मैंने कलाम सुनाया था, शौहर और बीवी आपस में जब कुछ छुपाते हैं तो फिर गलतफहमियां होती हैं। और फिर इज्जत और एहतराम में ये भी है क्योंकि माँ बाप को खुदा ने बहुत इज्जत दी है, हुक्म दिया है, 10 अहकाम में कह दिया है। अगर डिसएग्री भी आप करते हैं तो माँ बाप के साथ रवैया जो है वो रूड नहीं होना चाहिए। डिसएग्री करें लेकिन पोलाइट रहें और रूड न बन जाए। कितनी बातें हैं। और फिर दूसरों को ना बताते फिरे। अगर माँ बाप का एहतराम है, कई बच्चे, ये भी करोड़ों में कोई एक आधा होगा, तो यहाँ भी मैं औलाद की इज्जत को बढ़ा देता हूँ। लाखों में नहीं करोड़ों में है कि कुछ लोग, कुछ बच्चे जो हैं शायद
اپنے ماں باپ کی شکایات دوسروں کو لگاتے ہوں، کروڑوں میں کہہ دیتا ہوں۔ ایک کو تو میں نے سنا جس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ میرے پاس تو ایک مثال ہے، نہیں تو میں اب آبزرو نہ کیا ہو تو میں بات کوشش کرتا نہ کو۔ ایک نے تو یہ کہا اپنی ماں کو کوسا کہ ماں تو نے میرے باپ سے شادی کیوں کی، کیونکہ یہ ہمارا باپ جو ہے اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں۔ غریب میرے ماں باپ سے شادی کیوں کی؟ تو یہ عزت میں بات جاتی ہے، ماں سے لڑتی ہے۔ باپ ماں غریب ہو امیر ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، احترام اس کا سیم ہے، اس کا سٹیٹس کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ لکھا ہے ماں اور باپ کی کیا کا عزت کا۔ بہت ساری باتیں ہم سیکھتے ہیں اچھے طریقے سے، یہ بھی احترام ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اسے وقت دو۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ایک میسج میں یہ بتایا تھا کہ ماں باپ سے پوچھو اس کی جوانی کے جو بڑے بڑے اچھے کام ہیں پوچھو، اس کے باوجدار کے بارے میں پوچھو، اس کے پاس بیٹھو، وہ خوش ہوگا، اس کی خوبیاں پوچھو۔ اور پھر یہ بھی احترام ہے، یہ بہت زیادہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، عزت و احترام کے معنی کیا ہے۔ ایک اور احترام میں بات آتی ہے، اگر آپ نے ماں باپ سے دعا لینی ہے، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، اس طرح بھی ہم آتے ہیں، لیکن یہ خدا کا حکم ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کر، یہ چیزیں جو میں نے بتا دی ہیں، فرمانبرداری کا حکم کو مان۔ بے شک ہم ایک حوالہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط 3 باب اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو۔ عزت و احترام کا مطلب کیا ہے؟ ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو۔ تو یہ بہت ہی اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل مقدس میں 15واں باب 4 آیت میں پرانے عہد نامہ کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ تم نے نہیں سنا کہ جو باپ یا ماں کو برا کہے گا، یہ لکھا ہے کہ وہ جان سے، یہ بائبل میں لکھی بات، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، پڑھو، جو اپنے ماں اور باپ کو برا کہے وہ کیا کیا جائے؟ یہ پرانے عہد نامہ میں لکھا، یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ میں آگے بات دہرائی ہے، تصدیق کی ہے، کیونکہ یہ جو 10 احکام ہیں یہ اخلاقی شریعت ہے، یہ مینرز، اخلاقیات، یہ ہمارے تعلقات، یہ جو ہمارے رشتے ہیں، یہ ایسے احکام ہیں، ایسی اخلاقی شریعت ہے کہ جو تبدیل نہیں ہوئی۔ رسمی شریعت تبدیل ہوگی، قربانیاں دینے کی رسم چینج ہوگی۔ یسوع مسیح آیا
उसने कफारा दिया, खुदा का बरा था, और बैल बकरे बछड़ों की कुर्बानियां मौकूफ हो गई। कुछ रसूमात की जो शरीयत थी वो तो मौकूफ हो गई, लेकिन ये अखलाकियाती जो शरीयत है, जिसमें अखलाकियात हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, खुदा के साथ हैं, इंसान के साथ हैं, खानदान के साथ हैं, ये अबदी शरीयत है, ये कायम और दायम रहती है। इसलिए खानदान को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जहां वालिदैन की जिम्मेदारी है, वहां औलाद की भी क्या है जिम्मेदारी है कि खानदानों को मजबूत करने के लिए, अपने वालिदैन को मजबूत करने के लिए अपने माँ बाप का क्या करें? एहतराम करें। और एहतराम का मतलब क्या है? हेलो, गुड मॉर्निंग, ये बहुत सारी चीजें हैं। हुक्म मानना, फरमाबरदारी करना, उनकी जो अच्छी हदायत हैं उन्हें क्या करना? मानना है, क्योंकि वालिदैन के तजर्बात होते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। और ये खानदान की सरफराजी, खानदान की मजबूती, खानदान की शान और खानदान की इज्जत और खुदा का जलाल है। जब हम खानदानी तौर पर एक दूसरे का ख्याल करते हैं, खबरगिरी करते हैं, केयर करते हैं। मैंने क्या वाला पढ़ा? अगर कोई अपनों खास का लफ्ज पर जोर दिए, अपने घराने की फिक्र या ख्याल नहीं करता, तो वह ईमान का क्या है? मुनकर है। और बे ईमान से क्या है? अपना। ये बड़ा जरूरी है। खुदा यीशु मसीह ने जो आखिरी दुआ की जाते वक्त, यूहन्ना की इंजील 17वें बाब में आप पढ़ लें, जब खुदा ने अपने बाप से दुआ की तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 17वें बाब, ऐ खुदा, ऐ बाप, ऐ बाप, मैं उनके लिए दरखास्त करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, उनके लिए दरखास्त करता हूँ जो तूने मुझे दिए हैं, उनकी शरीर से क्या कर, जो तूने ऐ बाप मुझे दे दिए हैं, उनकी हिफाजत कर। ये सर्कल है, ये सर्कल खुदा ने बनाए हुए हैं। कि पहला सर्कल क्या है? वैसे कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की। जो कोई भी ईमान लाएगा निजात पाएगा, बरकत पाएगा, उसकी हिफाजत होगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तूने मुझे दिए हैं उनकी क्या कर, सर्कल है। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, पाक रूह तुम पर नाजिल होगा और तुम मेरे गवाह होगे। कहाँ से शुरू किया? अब दोहराएं जरा, कहाँ से शुरू किया? यरूशलेम, और दूसरा यहूदिया, और तीसरा सामरिया, और चौथा सर्कल है, सर्कल है। यरूशलेम से मुराद क्या है? घर। और फिर क्या है? यहूदिया, पड़ोस। और फिर क्या है? सामरिया, गैर को वहां भी जाना है, उन्हें भी प्यार करना है। और फिर क्या लिखा है? पहले हम अपने घर को क्या करें? मजबूत करें। घर में इज्जत और एहतराम हो, घर की फिक्र करें, घर की तरफ तवज्जो हमें करना है। ये खुदा का पाक कलाम है।
फिर उसके बाद ये नहीं कि दूसरों का ख्याल नहीं करना, दूसरों का भी क्या करना है, यस करना है, क्यों नहीं करना। लेकिन पहला सर्कल क्या है, अपने घर पर फोकस करें और खुदा की ये पाक मर्जी है कि हमारे जो खानदान है, रिश्ते हैं, शौहर बीवी औलाद वालिदैन हैं, फिर बहन भाई भी आते हैं, उस पर भी हम पाक कलाम ऐसे आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इसी में से सुनाऊंगा आपको, इसी में से आपको सुनाऊंगा। नाना दादा की बातें भी, नानी दादी की बातें भी, पोतों की बातें इसी से पढ़ के सुनाऊंगा। कोई और किताब नहीं है। किताबें ये ऐसी किताब है जो ज़ाब्ता हयात है, जिंदगी के हर शोबे, हर रिश्ते पर ये ऐसी तालीम देती है कि जिस पर कोई खड़ा हो जाएगा वो चट्टान पर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की तालीम चट्टान की मांगी है। हमें कोई किताबें खानदानी जिंदगी पर खरीदने की, पैसा जाया करने की जरूरत नहीं। यहाँ से आपको सुनाऊंगा। आप कहेंगे हाँ, मैं कहा आगे जाके हम शुरू कर लेंगे अगले इतवार दादा दादी के साथ, पोते पोते नाना नानी के साथ तालीम क्या है। फिर ये भी मैं सुना दूंगा, सास और बहू की कहानी भी है, इसी में सब कुछ लिखा हुआ। लेकिन आप पढ़ें, आप गौर करें। लेकिन आज हमारा मौजू क्या है, घर को मजबूत करने के लिए जो औलाद है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, खानदान को क्या करे, मजबूत करे। इसकी बहुत सारी क्या है, बरकत हैं। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करना, तो फिर आगे क्या बरकत की बात लिखी है। यस, इस मुल्क में, जिस मुल्क में तू होगा, तेरी उम्र क्या होगी, लंबी उम्र। नुस्खा अच्छा है, कई कहने लो ये तो मेडिकल लाइन वाले हंसे हैं, नुस्खे बड़े बताते हैं डॉक्टर साहब। लंबी उम्र पानी है, ऐ चीज खाओ। यहाँ खुदा क्या कहता है, लंबी उम्र पानी है, क्या करो, एहतराम करो, फरमाबरदारी करो। अगर हम इफ्सियों का खास पढ़ लें, लिख लें, लिखने वाले, छठा बाब, इफ्सियों छठा बाब और पहली 3 आयात ही लिख लें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप की जो इज्जत करता है, फर्जंदों को लिखा हुआ है, जो अपने माँ बाप की क्या करता है, इज्जत करता है, उसकी बरकत यहाँ लिखी हुई है। मैं पढ़ देता हूँ। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, ये है इज्जत, क्योंकि ये वाजिब है। फिर आगे लिखा है अपने बाप की और माँ की इज्जत का, और फिर लिखा है ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आगे और तशरीह कर दी गई है, उम्र भी दराज हो और तेरा भला भी हो। औलाद को कहा गया है
اگر ہم زندگی میں بھلا دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں نے مطالعہ کیا انگلش ورژن کا، TPT جو ورژن ہے انگلش کا ترجمہ، اس میں لکھا ہے You will be prosper. اگر ماں باپ کی عزت کرو گے تو خوشحال ہو جاؤ گے. بھلا کے لیے لفظ prosper اردو میں لکھا ہے تمہارا بھلا ہوگا، انگلش میں لکھا ہے تم خوشحال ہو گے. اور اگر NLT ورژن میں پڑھے تو لکھا ہے تو all things will go well for you. یعنی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں تمہارے لیے اچھی ہی ہوں گی، تمہارا سارے کاموں میں ساری چیزوں میں بھلا ہوگا اور اچھا ہی اچھا ہوگا. جو والدین کی فرمانبرداری کرے گا، خدمت کرے گا، کیئر کرے گا، برکت ہی برکت ہے. اور ہم نے ماں باپ کی، مجھے پھر یاد کر کے ہنسی آ گئی ہے کہ ہم نے ماں باپ کی جو خدمت کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، کیئر کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، احترام کرنا ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے، خیال رکھنا ہے. تو برکت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں جس سے میری ہنسی نکل آئی. آپ مجھے جواب دینا ہے، لرٹ ہو جائیں، نوجوان بھی لرٹ ہو جائیں. باپ یعقوب کو کیسے برکت ملی؟ بولے نوجوان. لذیذ کھانا کھانا. باپ کو لذیذ کھانا، ماں کا حکم مان کے ان لوگوں کو کھانا. اب کیا ہوا؟ اور کوئی ڈائریکٹ جواب؟ لذیذ کھانا اپنے باپ کی مرضی کے مطابق جو اس کو پسند ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کس طرح لے کے آیا؟ اب سنیں، آپ نے جواب ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کھانا اس کی چوائس کا، یس یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں 100% ٹھیک ہے. یہ بھی عزت ہے کہ اپنے ماں باپ کی چوائس کا کیا رکھیں، یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں ایک اور پہلو بتانا چاہتا ہوں. شاباش، یہ کس نے کہا؟ تالیاں بجائیں. اب آپ نے کہا میری پسند کا کھانا دو، تو یعقوب نے کس طرح برکت لے لی؟ اس نے برکت لینے کے لیے کھانا کھلانے کے لیے کیا کیا؟ بہت جلدی کی. اگر آپ کے ماں باپ ہوں تو کہیں چلو آپ کو اور جس طرح میں سادہ طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ اب اتر پانی پیا، تم سمجھو گے میں کی کہنا چاہتا ہوں. تو کدی لاد ایک دوسرے کی کہنی اب جا تم پانی پیا، اگوں پاس کر دیں نہیں آڑے. کیوں یہ جو ہوں ہے میں صحیح کہنا؟ اگر ہوں تو تالیاں بجاؤ. کیوں یہ اس طرح ہوں ہوتا ہے؟ برکت لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے، اور برکت لینے میں پہل کرنی ہے. کبھی کبھی چھوٹے بچوں سے میں سیکھتا ہوں، یا ابھی چھوٹے ہیں، ان کی مثال پہلے ہے عزرائیہ اور رینی کی. کبھی کبھی گھر میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پانی لاؤ، تو اگر ڈینیل پانی دے دیتا ہے، میں مثال دیتا ہوں، تو چھوٹا بڑا لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، روتا ہے. ہم کہہ رو کیوں رہا ہے؟ کہتا پہلے میں پانی دے. ہاں، یہ بھی عزت کا، برکت لینے کا ایک پہلو ہے.
کہ ماں باپ کی خدمت میں کیا کریں؟ پہل کریں اور جلدی کریں کہ میں نے برکت لینی ہے۔ اگر ماں باپ تھک گیا بوڑھا ہو گیا تو کبو نہ پہلے میں جا کے بھی دبانا نہیں، یا دوسرے نے کہنا ہے ڈیوٹی تیری۔ یہ چیز کبھی کبھی تو ماں باپ مانگتا بھی ہے، پھر دہرا دیتا ہوں تو دوسرا کولوں کی کے اندر اور تم جا بھائی، تو جو پہلے جائے گا برکت کون لے گا؟ ماں باپ کی۔ یہ نہیں عزت کا مطلب گڈ مارننگ ہی نہیں ہے، کیئر کرنا ہے۔ میں نے کتنی باتیں کو 20 آپ کو بتائی کہ احترام کا مطلب کیا ہے؟ کیئر کرنا، خیال کرنا، خبرداری کرنا، حوصلہ بڑھانا ہے، فکر کرنا۔ اس سے خدا برکت دیتا ہے، سرفرازی دیتا ہے، اور ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ آپ کا پیچھا کرے گی ساری عمر، آپ نسلوں تک بھی پیچھا کرے گی۔ اور آپ کے ماں باپ سے جب آپ اسے خوش کریں گے، خدمت کریں گے، جو دل سے دعا نکل جائے گی، میں کہتا ہوں یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ ماں باپ خود بھی موڑ کے کہے نا میں واپس لینا، دعا کٹے گی، ماں باپ اسے واپس بھی نہیں لے سکتا۔ ایسا ہوا آیا، لیٹ آیا ہے نا، اس نے کہا مجھے برکت دے، انہیں کہنا بھائی پہلے آؤ تو پہلے پو۔ اس نے کہا جو منہ سے نکل گئی دعا، اب وہ بھی باپ منہ سے دعا نکالی بھی واپس نہیں لے سکتا۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ماں باپ سے کیا کریں؟ رکشیاں دے پیچھے نہیں پڑھ دے۔ میری ماں کی دعا ساری عمر رکشا ہی چلا، چلو دا اپنا کر۔ یہ تو آپ کی خواہش پر ہے، آپ کی سوچ پر ہے۔ دوسرے کئی کہتے ہیں جڑے ماں باپ نو ستایا، بھائی صاحب کہتے ہیں نالے بھی ہوں ہے، انہوں نے ساری عمر کو رکشا ہی چلایا۔ جنہوں نے ماں باپ نو ستایا، دوسرا ہے کہ انہوں نے بڑا ہی دکھ آیا، اور اس لیے خاندان کو پھر وہاں تک مضبوط کرنے کے لیے جو اولاد کا رول ہے، اسے وہ بھی اپنا رول ادا کرنا کیا ہے، کیونکہ اولاد خاندان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ جی اولاد خاندان ہے، رائٹس تو ہیں۔ آج جو جنگ ہو رہی ہے، میں نے بڑا غور کیا، آبزرو کیا پوری دنیا میں، گھروں میں بھی، اب وہ بڑے دھیان سے سننا، میں نے آبزرو کیا۔ اب جو ایجیٹیشنز ہو رہی ہے وہ حقوق کی ہو رہی ہے، میرا حق، تیرا، یہ کسی نے نہیں کہا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ میرا فرض میں کروں گا، میں کروں گی، میرا فرض یہ ہے۔ یہ میں نے کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ ہمارا بھی فرض یہ ہے۔ گھروں میں بھی لڑائی حقوق کی ہے، میرا حق، یہ نہیں کہتا میرا فرض۔ میرا گھر میں فرض کیا ہے، والدین کا گھر میں فرض کیا ہے، والدین کی کیا رسپانسبلٹی ہے، وہ مانے، والدین بھی مانیں گے، ہماری یہ رسپانسبلٹیز ہیں۔
اور اولاد کو دکھ نہ کرے. کبھی کبھی والدین سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہیں خدا نے دیا، پیدا خدا نے کیا اور آپ کو خدا نے طاقت دے دی، تو ماں باپ کبھی کبھی اولاد کو یہ بھی ذکر کرتے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ میں تیرے لیے اے کی تھی، میں تیرے لیے اے کی تھی. تو ساری عمر اولاد تانے تے میں نے کئی دفعہ تو اولاد جڑی ہے وہ دیکھ ہو ہی جاندی ہے. تو اس طرح بھی کئی ماں باپ کرتے ہیں. چلو کدی کدا سمجھانے کے لیے بندہ کہہ دینا ساری عمر کھانا کھاندیا تیرے لیے میں اے کیتے، باہر جاندیا تیرے لیے میں اے کیتے، گھر بڑھدیا تیرے لیے میں اے کیتے. تو بندہ پوچھے کہ آپ نے کیا کوئی احسان کیا؟ آپ کی ذمہ داری تھی. آپ نے جو کچھ کیا خدا نے آپ کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، لیکن دل اتنا نہ کرے. ٹھیک ہے ان کا حوصلہ بڑھائیں، سمجھائیں. اور اولاد بھی اس طرح کبھی کبھی کرتی ہے کہ ہم تمہارے لیے یہ کریں، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، ہم نے تمہارے لیے یہ. اور شوہر بھی یہ میں تیرے لیے کیتا، بیوی بھی میں تیرے لیے کیتا. اگر میں تینوں چاہ نہ پیاواں تو چاہ تو رہ جائے. مثال ایک دیتا ہوں. ہر کوئی جنگ کرتا ہے اپنے حق، لیکن یہ بھی کوئی اوقات ہے کہ یہ تو میرا فرض ہے. کوئی بات، ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہمارا فرض تھا، ہم نے نبھا دیا. ہاللیلویہ. اس لیے آج اولاد کو انکرج کرتا ہوں کہ اپنا فرض جانیں اور ماں باپ کی کیا کریں، فرمانبرداری کریں، عزت کریں. اور سب سے بڑی مثال میں نے باپ یعقوب کی بھی دی، لیکن اس سے بھی بڑی مثال ہے، اس سے بڑی مثال ہے، اس سے بڑی مثال پوری دنیا میں سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی. فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ فرمانبردار رہا اپنے باپ کا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ انہیں موت کیا بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کر لی. اس سے بڑی کیا مثال ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میں باپ سے دیکھتا ہوں، جو باپ سے سنتا ہوں، وہی کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے کچھ. اور پھر کیا لکھا ہے، خدا نے بھی، باپ نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ. ہاللیلویہ. اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا نجات دہندہ، جس کے ہم پیروکار ہیں، اس نے اپنے باپ کی فرمانبرداری کی، عزت کی اور اسے جلال دیا. اور گیتسمنی میں یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے اولاد کے لیے، سب کے لیے. جب آزمائش ہے، جان کرنے کی حالت ہے، تو کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ. پھر آگے کیا لکھا؟ تیری مرضی. وہ اپنے باپ کی مرضی کو جانتا ہے. ہاللیلویہ. تو ہم کیا کہتے ہیں، نوجوان نسل کیا کہتا ہے؟ وہ ایک بڑا جملہ مشہور ہوا تھا، میری مرضی اور میرا جسم. وہ لوگ مجھے اسی اپنی مرضی دے مالک ہونی.
नौजवान के कहते हैं हम किसी की नहीं मानते, हम माँ बाप की भी क्यों माने, हमारी अपनी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से करेंगे। और इससे बड़ी क्या मिसाल है, खुदावंद यीशु ने कहा है बाप तेरी मर्जी पूरी हो जैसे तेरी मर्जी है। माँ बाप ज्यादा जानते हैं या औलाद जानते हैं? बल्कि औलाद कहने ने कानून पता नहीं, बड़ा पापा जी मामा जी बड़ा जदीद दौर है, उसी जड़ा अपने वेले दी गल्लां कर दियो छड्डो पर। हम ज्यादा आपसे क्या है, इंटेलिजेंट, ज्यादा जीनियस, ज्यादा अक्लमंद है, ज्यादा समझदार है। लेकिन माँ बाप से ज्यादा हिकमत वाली औलाद हो सकती है। उनके तजर्बात ओपिनियंस जो हैं, औलाद को उनसे क्या उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। औलाद को अपने माँ बाप के जो तजर्बात हैं, ओपिनियन हैं, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। और खुदा की जो लिखी हुई बरकतें हैं, आम बात नहीं है, बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई बरकतें हैं, वो खुदा औलाद को देने के लिए तैयार है। उसने लिख दी है कि हम नौजवान, हम औलाद होते हुए कहें कि हम इन बरकतों को हासिल करते हैं। आज जो नौजवान हैं मेरे पीछे बोले हैं, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमें खानदान बख्शा है और हमें फजल कि हम अपने खानदानों को मजबूत करें और अपने वालिदैन का एहतराम करें, हुक्म माने, ताकि तमाम लिखी हुई बरकत हासिल करें, ताकि इस ज़मीन पर हमारा भला हो, हमारी उम्र दराज हो। हम ये बरकतें लेना चाहते हैं, हमें और ज़्यादा सिखा कि हम किस तरह अपने माँ बाप की इज्जत करें और एहतराम करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।